خیبر کے دن نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، روزانہ میدان میں جاتے لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ ایک رات حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ صحابہ صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی بتا دیں۔ سب کا دل مچلنے لگا کہ شاید ہمارا انتخاب ہو جائے، شاید ہمارا انتخاب ہو جائے۔ کہا حضور ایک نشانی بتا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، وہ بڑا پیار کرتے اللہ اس کے رسول سے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساری رات ہی نہیں سویا کہ شاید صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا۔ سب صحابہ کہہ رہے تھے شاید ہم، شاید ہم۔ کہا حضور کوئی اور نشانی بھی بتا دیں۔ حضور نے فرمایا ایک تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے، اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب جب صبح ہوئی سارے مشتاق تھے کہ شاید جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، شاید ہمیں مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے سارے مجمع پہ نظر دوڑائی، کہا علی نظر نہیں آ رہے؟ سب کاسا لے کر بیٹھے ہیں کہ ہماری جھولی میں آئے گی کوئی شے، سب جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں جھنڈا ملے گا، لیکن حضور پوچھ رہے ہیں علی نظر نہیں آئے؟ کوئی آیا لے کر چلا گیا اور کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ کہا حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، درد، شدت درد کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ انہیں کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ صحابہ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام جا کے مولا کائنات کو دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا علی آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ میرے آقا نے حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب ڈالا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں ہی نہیں کھول رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبارک دینے گئے تو آپ کی والدہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن ایک بات ہے کہ آنکھیں نہیں کھول رہا، ایک وقت ہو گیا ہے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا، لعاب دہن شریف حضرت علی کی آنکھوں پہ رکھا تو مولا کائنات نے آنکھیں کھول لی، آنکھیں کھول لی۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ جب تک رخ والضحیٰ سامنے نہیں ہوگا تب تک آنکھیں ہی نہیں کھولوں گا۔ اور جب حضرت علی نے آنکھیں کھولی تو جو سب سے پہلے کیا وہ رخ والضحیٰ کا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے چہرہ نور کا نظارہ تھا۔ اب خیبر کے دن بھی حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا آنکھوں میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا آج علی کے ہاتھ پہ رب اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ مرحب مقابلے میں آ گیا نا، مقابلہ کرنے آ گیا مرحب مقابلے میں، اور مرحب وہ تھا کہ جو 1000 کے مقابلے میں تنہا لڑتا تھا۔ خیبر کی زمین ہے اور مقابلہ ہونے لگا ہے۔ اب جب مرحب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو مرحب کہنے لگا کہ بھتیجے تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے کہا جاننے پہچاننے کی بات نہیں ہے، جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ جب دو آمنے سامنے مد مقابل ہوں تو ہر بندہ پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، تو اپنا تعارف کروا کے کون ہے؟ مرحب کہنے لگا تکبرانہ لہجے میں علی مجھے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، قد علمت خیبر انی مرحب، یہ تو خیبر کی زمین بھی جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا اور 1000 کے لشکر کو اپنے پاؤں کے نیچے چمڑا رکھ کے کہتا کہ لڑ تو نہیں سکتے لیکن مل کر کے چمڑا کھینچ لو اگر کھینچ سکتے ہو۔ چمڑا پھٹ جاتا لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا نہیں نکلتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ کہنے لگا علی یہ خیبر کی زمین بھی جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، اب تو بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
سیف ذوالفقار کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ پیدا ہوتے ہی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ انا الذی سمتنی امی حیدر، میرا تو نام ہی میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حیدر کون ہوتا ہے؟ عربی لغت میں شیر کے 600 سے زائد نام ہیں۔ جس کیفیت میں ہوتا ہے اس کیفیت کے مطابق اس کا نام ہوتا ہے۔ جب شیر اپنی کچھار میں ہوتا ہے، اپنے پنجرے میں اپنی کچھار میں ہوتا ہے، اس وقت اسے زحم کہتے ہیں۔ جب اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے اسے زرغام کہتے ہیں۔ اور جب اپنے شکار پہ قبضہ پا لیتا ہے تو اسے اسد کہتے ہیں۔ اور جب اپنے شکار کو دبوچ کے سانسیں روک لے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جب اپنے شکار کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ پیدا ہوتے ہی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مرحب جو ہزاروں کے مقابلے میں لڑتا تھا، ایک ہی تلوار کا وار کیا تو سر سے لے کے پاؤں تک 2 ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا۔ اور پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حرکت میں آئی، کہا ضربۃ علی افضل من عبادت الثقلین، میرے علی کی ایک ضرب، میرے علی کی تلوار کی ایک ضرب 2 جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ افضل من عبادت الثقلین، میرے علی کی ایک تلوار کا جو وار ہے 2 جہانوں کی نفلی عبادت سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔